السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اذان کے مستحبات اور اذان کے مکروہات کے بارے میں پڑھیں گے اور نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اذان میں 7 مستحب ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جن چیزوں کے کرنے سے کیا ہے ثواب کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ مؤذن کا متقی ہونا یعنی پرہیزگار ہونا، اذان کی سنتوں سے واقف ہونا، یعنی مؤذن کو جو ہے اذان کی سنتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے، باوضو اذان دینا، یعنی وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے، وضو کر کے اذان دینا۔ اس کے بعد کیا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا، ٹھیک ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دینا کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں دینا، ٹھیک ہے، انگلیاں ڈالنا۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی طرف کو اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا، یہ اذان میں کیا ہے، مستحب ہے۔ کلمات اذان کو ٹھہر ٹھہر کر کہنا، جلدی جلدی نہ کہنا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں مکروہات ہوتی ہیں، مکروہ ہوتی ہیں، یعنی جن کو کرنے سے اذان میں کیا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی گانے کے طرز پر اذان کہنا کیا ہے، مکروہ ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ غلط اذان دینا یعنی حروف کی صحیح ادائیگی نہ کرنا، بلا وضو اذان دینا، بنا وضو کر کے اذان دینا، ٹھیک ہے، بے وضو اذان دینا، بیٹھ کر اذان دینا، یہ مکروہ ہے۔ اذان کے درمیان بات کرنا، کوئی آیا اس سے بات کر لی، ٹھیک ہے۔ اذان دینے والے کا کیا ہے، جنبی ہونا، ٹھیک ہے، جنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے غسلی، یہ سب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا، بے غسل اذان دینا، ٹھیک ہے، جس پہ غسل فرض ہو گیا ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، نا سمجھ بچہ ہونا، پاگل ہونا، ٹھیک ہے، بے ہوش ہونا، عورت ہونا، عورت اذان نہیں دے سکتی، فاسق ہونا یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ اس کے بعد جو ہے قبلے کے علاوہ کسی دوسری رخ کر کے اذان دینا، ٹھیک، کعبے کے علاوہ کسی اور دوسری طرف منہ کر کے اذان دینا۔ چلیے اذان کا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے، اس کے معنی بھی آپ یاد رکھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بھی نبی کا نام آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف، اور فلاح مطلب کامیابی کی طرف، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جب ہم فجر کی اذان دیتے ہیں تو حی علی الفلاح کے بعد ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی 2 بار کہیں گے اس کو، کس کے بعد کہیں گے، حی علی الفلاح کے بعد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نماز سونے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اذان کے بعد کی دعا دے رکھی ہے، اذان کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کے ہم معنی پڑھیں گے ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھ لیں مل کر۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا معنی ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اس کامل پکار کے اور قائم ہونے والی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ یہ اس کا کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا کے معنی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، نماز کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، نماز میں پڑھی جانے والی جتنی بھی صورتیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ تو نماز میں کیا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں، پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے معنی تو آپ کو پتہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس کے معنی ہو گئے ثنا کے۔ اس کے بعد کیا ہے، تعوذ،
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نام ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے معنی سورہ فاتحہ کے دیکھیے، ہر قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر سورہ فلق پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے معنی ہے، اے نبی دعاؤں میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کیا ہے، تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائیں۔ سورہ ناس کے معنی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے معنی ہے، تو اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس وسوسے ڈالنے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کی تسبیح، رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے کیا ہوتے ہیں، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی، تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ حدیثیں بھی لکھیں کہاں ہیں، جلد نمبر، صفحہ، یہ سب دیکھیں۔ تحمید یعنی ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے واسطے تمام تعریف۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے پروردگار، بڑا عالیشان ہے۔ تشہد یعنی التحیات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو یہ دعا پڑھی تھی، جس کو ہم تشہد کہتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے اشہد اللہ پہ ہم شہادت کی انگلی کو کیا کہتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیے درود شریف ہم پڑھتے ہیں، بہتر درود شریف تو یہ ہے درود ابراہیمی، اور بھی کوئی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر یہی ہے۔ تو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، دعائے معصورہ، جس کو ہم درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا کیا درود ابراہیمی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعائے معصورہ ہے۔ دیکھیے دعائے معصورہ کیا ہے، درود شریف کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یعنی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، ظلم کیا اور سوائے تیرے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ دعا یاد نہ ہو، دعائے معصور آپ کو یاد نہ ہو، اللہم انی ظلمت نفسی نہ یاد ہو، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یاد نہ ہو، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اللہم لگا کر۔ تو میں اس کے ساتھ لگا لوں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت فرما اور آخرت میں بھی بہتری عنایت فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد جو ہے ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے جب ہم سلام پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، سلام کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر، اللہم انت السلام ومنک السلام، ٹھیک ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، الہی تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے نا، بہت برکت والا، اے بڑائی والے اور بزرگی والے۔ دیکھیے دعائے قنوت کہاں پڑھتے ہیں ہم، بتائیے؟ دعائے قنوت ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم وتر کی تیسری رکعت میں جاتے ہیں تو ہم وہاں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رفع یدین کرتے ہیں، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت۔ چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں معنی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیتے اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ ٹھیک ہے، اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو تھوڑا بتا دوں، وتر واجب ہے ان کے تینوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ فرض نمازوں میں کیا ہے، آپ 2 رکعتوں میں جو ہے پہلے 2 رکعتوں میں سورہ ملاتے ہیں اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تیسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے۔ دعائے قنوت کے بعد حسب معمول جیسے آپ رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، وہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے، حسب معمول رکوع سجدے کر کے نماز پوری کیجیے۔ صرف ماہ رمضان وتر باجماعت پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بعد جو مطلب نماز کا طریقہ، ایک طریقے سے سب سے پہلے ہم وضو کر لیجئے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں نماز کی طرح، یا اگر غسل کی ضرورت ہو تو نہا لیجئے، اگر جماعت کے وقت ہو تو
جماعت کا وقت ہو تو مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جیسے میں نے بتایا پہلے، اگر کوئی انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا ایک ثواب، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک اکیلے نماز پڑھنے والے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے جائیں، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں کم کریں لیکن گھر سے کر کے جائیں گے تو اس سے کیا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں، آپ مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افضل کیا ہے، گھر سے وضو کر کے جائیں آپ۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کیجئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے، نماز کی نیت کیجئے، جیسے میں نے نماز کی نیت اس سے پہلے ویڈیوز میں بتائی۔ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، دل میں بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں نیت کی، میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طریقے سے زبان سے کہہ لیں یا من میں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اب دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ چپکی ہوئی انگلی نہ ہو، اپنے نارمل ہاتھ پہ اٹھائیے، ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، آسمان کی طرف نہ ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیے کہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کندھوں تک نہ اٹھائیں، کندھوں تک صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مرد حضرات جو ہیں اپنے کانوں تک اٹھائیں گے اور جو انگوٹھے ہیں کان کی لو سے چھو جائیں گے۔ پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیجیے۔ بایاں ہاتھ جو ہے، سیدھا ہاتھ جو بایاں یعنی جو الٹا ہاتھ ہے وہ آپ کو نیچے رکھنا ہے، جبکہ دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر دائنا ہاتھ رکھ لیجئے، بایاں ہاتھ کھلا رکھیں، ٹھیک ہے۔ بایاں ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے، آپ کو کھلا رکھنا ہے، دائنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے کیا ہے گٹے پر تین کھلی ہوئی انگلیاں پہنچے پر پھیلا کر رکھیے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا لیجئے، اس کے اوپر آپ کیا ہے رکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم، یہ آپ کو جیسے میں نے بتایا بھی ویڈیوز میں، ثنا پڑھنی ہے آپ کو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو تعوذ پڑھنی ہے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے، پڑھیے۔ سورہ فاتحہ سورہ کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکیں، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جائیں گے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تسبیح وغیرہ کی تفصیل جیسے میں نے بتائی۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیے، یعنی کمر جو ہے سر کے سیدھ میں ہو جائے، ٹھیک ہے، 90 ڈگری کا اینگل ہو۔ اس کے بعد جو ہے پنڈلیاں سیدھی کھڑی کیجیے، دونوں کہنیاں بھی سیدھی رکھیں، کیا ہے سیدھی کھڑی کیجیے، دونوں کہنیاں بھی سیدھی رکھیں، کمر پھیلائیں، سر کو کمر کے برابر سیدھ میں، سر پیروں کے درمیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 بار آپ کو کیا ہے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، یعنی رکوع کی آپ کو تسبیح پڑھنی ہے۔ قومہ کہتے ہیں جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے رکوع سے، اس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کو، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد جو ہے آپ سجدے میں جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکیں، پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشان رکھیں۔ سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا لازم ضروری ہے، بہت سے لوگ کسی چیز پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز وغیرہ پہ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے سیدھ میں ہوں، ٹھیک ہے، انگوٹھے کہاں ہوں، کانوں کی لو کے سیدھ میں ہوں، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں بھی معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، کیسی ہوں کھلی، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک بتا دیا۔ انگلیاں بھی معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہوں اور سر کے سیدھ میں زمین پر رکھی ہوئی ہوں، کمر اونچی اٹھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کہنیاں اور رانے پیٹ سے الگ رہیں، پیروں کے پورے پنجے زمین پر رکھے ہوں، انگلیوں کے سر سے قبلہ کی طرف مڑے ہوئے ہوں، ٹھیک، کم سے کم ایک پیر کا انگوٹھا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے۔ اگر یہاں دیکھیں، اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پیر اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اٹھانا کیا ہے، اٹھانے سے کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں 3 بار آپ کو کیا کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ
پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں جب آپ آخری بیٹھتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے دو زانوں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے لیے گھٹنے موڑ کر دائیں پاؤں کھڑا کر لیجئے، سیدھا پاؤں کھڑا کر لیجئے، بایاں پاؤں بچھا لیجئے، انگلیاں جہاں تک ہو سکیں، ٹھیک ہے، جہاں تک انگلیاں ہو سکیں قبلہ کی طرف رہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آدھے منٹ یعنی اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیے۔ دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 بار پھر سے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ سیدھے۔ یہ ایک رکعت ہو جائے گی۔ اب سجدے سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کی بہتر کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، پھر ناک اٹھانی ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھنا ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو، اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کیسے پڑھی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، ثنا پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، سورہ ملائے، پھر رکوع میں چلے گئے آپ۔ اس طریقے سے گئے کہ کمر کس کے سیدھ میں ہوئی؟ سر کے سیدھ میں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھی، اس کے بعد آپ نے تسمیع پڑھی، سمیع اللہ لمن حمدہ، تحمید پڑھی، اس کے بعد آپ رکوع میں سجدے میں گئے۔ سجدے میں آپ اس طریقے سے سجدہ کیا کہ آپ کے دونوں پنجے کیا ہیں؟ زمین سے لگے ہونے چاہیے، نہیں لگے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے چہرہ کہاں رکھا؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کہ جو دونوں انگوٹھے ہیں اس میں کیا ہے؟ کانوں کی لو کے قریب۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ جلسے میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، آدھے منٹ تک بیٹھیں گے، پھر آپ 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی کیا ہے؟ ایک رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ پہلی رکعت کے سورہ سے بڑی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بڑی ہو گئی تو ہمیشہ کیا ہے؟ چھوٹی ہونی چاہیے۔ اور الٹا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے مان لیجیے آپ نے سورہ اخلاص کے بعد جو ہے آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، تو ایسے قرآن پڑھنا کیا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ قاعدہ یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں۔ اب اگر آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد دعا اللہم انی، یہ سب پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو اگر 2 رکعت کی نیت باندھی تو آپ یہیں پر درود شریف پڑھ لیں گے، دعائے معصورہ پڑھ لیں گے۔ 4 رکعت کی نیت باندھی تو یہ قاعدہ اول ہے، وہ اب اس کے بعد کیا قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنی طرف منہ موڑیے، پھر دوبارہ سلام کہتے ہوئے بائیں طرف رخ کیجیے اور دعا پڑھ لیجیے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ سب جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اب 3 یا 4 رکعت والی نماز اگر آپ نے 3 یا 4 رکعت کی نیت کی تھی تو اب تو التحیات پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ صرف الحمد پڑھیں گے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی ہے یا 3 رکعت کی نیت باندھی ہے، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں۔ لیکن اگر آپ واجب یا سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ضرور پڑھیں۔ سورہ کے بعد رکوع اور سجدہ کیجیے حسب معمول، اور جتنی رکعت کی نیت کی تھی وہ پورے کرنے کے بعد سلام پھیر کر دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ کن کن نمازوں میں کیا ہے؟ آپ کو سورہ پڑھتے ہیں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف آپ کو سورہ ملانا ہے، بقیہ رکعت میں آپ کو نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ چیز دے رکھی ہے، نوٹ جسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر رکعت میں کچھ دیر کھڑا ہونا، رکوع کرنا، دوسرے 2 سجدے کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو فرائض نماز جیسے میں نے بتا دیا تھا آپ کو، رکوع، سجود، یہ سب قرات۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا۔ ہمیشہ یہ چیز کیا کب پڑھنا؟ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ ملاتے ہیں وہ بھی اگر وہ آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لی تو فرض چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، واجب بھی ہے۔ دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جاتا، دوسرے رکعت میں نہیں پڑھا جاتا، پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت میں 2 سجدے ٹھیک کرنے کے بعد التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ اس بیٹھنے کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو قاعدہ اول ہوگا اور آخری رکعت میں کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، قاعدہ اولا اور جو بیچ میں ہوتا ہے یعنی 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت سے پہلے، قاعدہ اخیرہ جو نماز کے آخر میں ہو، جس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ یا آپ دھیان رکھیں یہ چیزیں،
یہ بھی یاد رکھیں کہ قائد اخیر یعنی جس کے بعد سلام پھیرا جائے فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرضوں کے علاوہ واجب، سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں نرالا ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے مذہب کی شان ظاہر ہوتی ہے، اپنے اور بیگانے سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دن رات میں 5 فرض نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک، کتنی نمازیں؟ 5۔ رمضان مبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان میں تو وتر پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور دنوں میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا مسبوق کیا ہوتا ہے۔ مسبوق کا مطلب ہوتا ہے جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہو، ٹھیک ہے، 1 یا 2 رکعت کے بعد وہ نماز میں شامل ہوا، اس کو کہتے ہیں مسبوق، ٹھیک ہے، یہ آپ دھیان رکھیں۔ اب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ نیت کرتے وقت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے، پیچھے اس امام کے اس طریقے سے، جیسے مثلا میں نیت بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر، مثلا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر امام کے پیچھے اللہ کے واسطے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرح اللہ، یہ تو اس کا ہو گیا۔ لیکن میں نیت بتاتا ہوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ کو اس طریقے سے نیت ماننی، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں بحیثیت امام کے جو مقتدی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ ثنا، تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی آیتیں صرف، ٹھیک ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ صرف امام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب پڑھتے ہیں قرآن شریف کی آیتیں، آپ کو نہیں پڑھنا، آپ کو صرف خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو خاموش رہنا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، لیکن مقتدی صرف کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، لیکن اگر منفرد ہے وہ دونوں چیز کہے گا۔ رکوع اور سجدوں کا طریقہ وہی ہے، سجدے کرنے کے بعد آخر رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنے پر خاموش بیٹھے رہیں اور امام کے ساتھ سلام پھیریں۔ صرف آپ کو خاموش رہنا ہے، کب؟ جب امام صاحب جو ہے قرات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو صرف کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد کہنا ہے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، تسمیع رکوع۔ اس کے بعد کیا؟ مسبوق، مسبوق کہتے ہیں 1 یا 2 رکعت کے بعد جماعت میں شریک ہونے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا دیں مسبوق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں ایسے وقت پہنچیں، مثلا عصر کی نماز کی 1 یا 2 رکعت ہو چکی تھیں، ایسے وقت فوراً وضو کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں، وقت ہو تو کیا ہے؟ ثنا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ عصر کے وقت اس وقت پہنچے کہ 2 رکعت چھوٹ چکی تھیں آپ کی عصر کی نماز کی، تو اس میں آپ شریک ہوں گے، وضو کر کے نیت کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں، وقت ہو تو ثنا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر وقت ہو تو آپ ثنا پڑھ لیجئے۔ آخری رکعت کے قاعدے میں آپ صرف التحیات پڑھیں، درود شریف نہ پڑھیں۔ جیسے مان لیجئے میری 2 رکعت چھوٹ گئیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ میں تیسری رکعت میں شامل ہوا، تو اگر وقت ہے تو میں ثنا پڑھ لوں، ٹھیک ہے، ثنا پڑھ لیجئے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آخر رکعت میں آپ کو جو ہے التحیات پڑھنا ہے، صرف درود شریف نہیں پڑھنی ہے، درود شریف نہ پڑھیں، خاموش بیٹھیں ہوئے امام کے سلام کا انتظار کیجئے۔ جب امام سلام پھیر چکے تو آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اپنی نماز شروع سے پڑھیں، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھیں، سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع و سجدے کیجئے، جس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کی 2 رکعت ہو گئی ہیں تو سجدے کے بعد بیٹھ کر التحیات پڑھیے۔ اگر یہ تیسری رکعت ہے تو سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھیں، اور 4 رکعت پوری کرنے کے بعد التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیجیے۔ جیسے میں نے بتایا التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو کیا ہے؟ 1 رکعت کو پورا کر لیجیے۔ اگر 2 رکعت چھوٹی ہے تو 2 رکعت کو آپ پورا کر لیجیے التحیات پڑھنے کے بعد۔ جماعت میں شریک ہونے کے بعد کیا ہے؟ جماعت میں شریک ہونے کے بعد جو ابتدائی رکعت رہ گئی تھیں، ان کو کیا ہے؟ ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن التحیات کے لیے کیا ہے؟
ادا شدہ رکعت کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے رکھا جاتا ہے کہ میری کتنی رکعت چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے کتنی پڑھ لیں۔ مثلا جس وقت آپ جماعت میں شریک ہوئے، امام صاحب عصر کی نماز کی 3 رکعت پڑھا چکے تھے اور چوتھی رکعت میں کھڑے تھے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر جماعت میں کیا کریں گے؟ شریک ہو گئے۔ کیسے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ جماعت میں کیا ہے؟ شریک ہو گئے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، دائیں طرف سلام کے وقت آپ بیٹھے رہے۔ جب امام صاحب نے بائیں طرف سلام کہے تو آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب کیا کرنا آپ کو؟ ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھ کر رکوع سجدے کیجیے۔ اب آپ کی 2 رکعت پوری ہو گئیں، اس لیے آپ بیٹھ کر اتحیات کیا ہے؟ آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتیں بھی پڑھیں، کیونکہ یہ رکعت آپ کی وہ دوسری رکعت ہے جو آپ نے امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو رکوع و سجدے کے بعد بیٹھیے نہیں، ٹھیک ہے، رکوع و سجدے کے بعد کیا بیٹھیے نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجدے کر لیجئے۔ آپ کی بھی اب 4 رکعت پوری ہو گئیں، ایک امام صاحب کے ساتھ اور 3 اکیلے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے جیسے مان لیجیے میری 3 رکعت چھوٹ گئیں، 3 رکعت، اور امام نے کیسے پڑھی؟ امام کے ساتھ 1 رکعت میں شامل ہوا، تو جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، تو 2 رکعت ہو گئیں، پھر کھڑے ہوں گے اتحیات پڑھ کے، پھر 2 رکعت آپ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ پھر سے سن لیجیے، جیسے کوئی شخص امام کے ساتھ کون سی رکعت میں شامل ہو؟ چوتھی رکعت میں، 3 رکعت چھوٹ چکی تھیں، تو وہ کیا کرے گا؟ سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونے کے بعد کیا پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، صرف اتحیات، پھر اتحیات پڑھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر 2 رکعت پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی جماعت میں آپ کو امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت مل سکی ہے، تو آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع و سجدے کر کے قاعدے میں صرف اتحیات پڑھ کر خاموش بیٹھ جائیں۔ جب امام صاحب ایک سلام کے بعد دوسرا سلام پھیریں، کون سلام پھیریں؟ دوسرا سلام پھیریں، آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ثنا، تعوذ اور تسمیہ، سورہ فاتحہ اور آیتیں پڑھ کر کیا رکوع و سجدے کر کے بیٹھ جائیں، صرف اتحیات پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے پھر سے سنیے، آپ تیسری رکعت میں امام صاحب کو ساتھ شامل ہوئے تو آپ کیا ہے؟ بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کے بعد آپ سورہ ملائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ مکمل کریں گے آپ 3 رکعت۔ اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ پڑھیں اور رکوع و سجدے کر کے آخر قاعدہ، ٹھیک ہے، کون سا قاعدہ؟